بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین، گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ معاشرے کی اصلاح اور اپنی ذات کی اصلاح کے حوالے سے، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اصلاح کا آغاز جو ہے انسان اپنی ذات سے کرے، اور اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کرنے کے بعد انسان یعنی معاشرے کی اصلاح کے متعلق سوچے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان جب اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرتا ہے، اور اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ذات سے اصلاح کرنے کا آغاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سوچے اور یہ تصور کرے کہ میں کن کن گناہوں کے اندر مبتلا ہوں. آج اگر ہم بحیثیت معاشرہ یہ تصور کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں کہ ہر انسان اس فریاد کو بیان کرتا ہے کہ جی معاشرہ خراب ہو گیا، لوگوں کے عقائد خراب ہو گئے، معاملات خراب ہو گئے، لوگ دین سے دور ہو گئے. تو اس چیز کا چرچا بہت زیادہ کیا جاتا ہے. لیکن جب اصلاح کا معاملہ اپنی ذات سے ہوتا ہے تو وہاں ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس کی مثال یہ کہ میں کہتا ہوں معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، لیکن وہ برائیاں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جھوٹ ہے، غیبت ہے، دھوکہ ہے، سود ہے، زنا ہے، فحاشی ہے، لیکن جب جھوٹ بولنے کا موقع آتا ہے تو میں خود جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. جب سود کھانے کا معاملہ ہوتا ہے، سودی معاملہ ہوتا ہے، تو میں چپکے سے وہ معاملہ بھی کر لیتا ہوں. جب رشوت کا معاملہ ہوتا ہے تو میں وہ معاملہ بھی کر لیتا ہوں. جہاں جھوٹ بولنا ہوتا ہے، غیبت کرنی ہوتی ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے، کہیں جھوٹی گواہی دینی ہے، تو ان سارے معاملات کے لیے میں تیار ہوں، میں کر لیتا ہوں جب موقع آتا ہے. لیکن اس کے بعد میں کسی جگہ بیٹھ کر اور یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ معاشرہ وہ خراب ہے، لوگ خراب ہیں. تو میرے محترم ناظرین، معاشرہ کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، تو اس کی اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے. کیونکہ معاشرہ نام ہے افراد کا، میرے اور آپ کے ملنے سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو اس کی اصلاح کا آغاز کیسے ہوگا؟ کہ اپنی ذات سے، کہ میں دیکھوں کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں، میں غیبت کرتا ہوں غیبت کرنا چھوڑ دوں، میرے معاملات میں اگر کہیں خرابی ہے اس کو میں ترک کر دوں، میں اگر کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی کے اندر صبح سے لے کر شام تک اس طریقے سے محاسبہ کرے کہ اسلام جو ہے وہ 5 قسم کے اعمال کا نام ہے. 5 قسم کے اعمال کا جو مجموعہ ہے اس کا نام اسلام ہے. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے عقائد ہے. انسان سب سے پہلے یہ سوچے صبح سے لے کر شام تک کہ میرے عقائد درست ہیں یا نہیں. اگر میرے عقائد درست ہیں، کون کون سا عقیدہ مجھے رکھنا چاہیے، اگر وہ درست ہیں تو اس پر شکر ادا کر. اگر عقائد کے اندر خرابی ہے جو کہ بنیاد ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کر. سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کر. عقائد کے بعد ہے عبادات. عبادات کے اندر کیا چیز ہے؟ کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اس چیز کے اندر انسان تصور کرے اور اپنا محاسبہ کرے
کہ نماز دن میں 5 وقت میرے پر فرض ہے، صبح سے لے کر شام تک جو نمازیں میرے پر فرض ہیں میں ان کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اسی طرح میرے ذمے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان معاملات کو میں صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ تو دوسرے نمبر پر ہم نے اپنے عبادات کا جائزہ لینا۔ تیسرے نمبر پہ جو ہم نے جائزہ لینا ہے، جس کے اندر آج بہت سستی کی جا رہی ہے، وہ ہے معاملات۔ معاملات کی خرابی انسان کی دین کی خرابی ہے۔ معاملات کی خرابی کیا ہے کہ انسان جو چیز جہاں کمائی کر رہا ہے، سب سے پہلے وہ یہ سوچے کہ میں جو کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے، میرے کمائی اور آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ تو معاملات کا جائزہ لے کر تیسرے نمبر پہ انسان اپنے معاملات کا جائزہ روزمرہ زندگی میں صبح سے لے کر شام تک کہ میرے معاملات ٹھیک ہیں یا نہیں۔ اگر معاملات کے اندر خرابی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، درست کیا جائے۔ چوتھے نمبر پر ہے معاشرت۔ معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں، ہمارا رہن سہن دوسروں کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا رہنا، وہ اسلام کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ مجھ سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی کسی کو، تو یہ معاشرت، میرا پڑوس ہے، میرا محلہ ہے، میرا گھر ہے، کسی سے مجھے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، یا میں کسی کو تکلیف میں مبتلا تو نہیں کر رہا ہوں۔ تو معاشرت اس چیز کا نام ہے۔ تو صبح سے شام تک انسان یہ بھی دیکھے کہ کہاں کمی ہے۔ اس کے بعد ہے اخلاق۔ اخلاق کیا ہے کہ میرا دوسروں کے ساتھ برتاؤ، دوسروں کے ساتھ پیش آنا، وہ کس نوعیت کا ہے۔ اسلام نے جو عقائد کی تفسیر، اخلاق کی تفسیر بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جو برے اخلاق ہیں، جس طرح تکبر ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ان کو چھوڑا جائے۔ جو اچھے اخلاق ہیں، تواضع ہے، انکساری ہے، شکر ہے، صبر ہے، ان کو اختیار کیا جائے۔ غرض یہ کہ انسان صبح سے لے کر شام تک اپنے ان تمام معاملات کا جائزہ لے، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق ہو، ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لے، اور جہاں کمی ہے اس کو دور کیا جائے۔ تو اگر ہم اپنی اصلاح کا آغاز ان 5 چیزوں سے کریں گے تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے جو ہے اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، اور جب ہمارا اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز ہوگا تو انشاءاللہ العزیز معاشرے کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا آغاز ہم اپنے ذات سے کرنا ہے، لیکن یہ فکر ہمارے اندر پیدا کس طرح ہو، اور اس اصلاح کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور اچھی صحبت کے اندر بیٹھ کر جہاں دین کے تذکرے ہوتے ہیں، دینی مجالس ہوتی ہیں، تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں، علماء کرام کی مجالس اور بیانات ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم کوشش کریں بیٹھنے کی، اور وہاں سے ہم اچھی چیزوں کو سیکھ کر اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کا وقتاً فوقتاً جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔